السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق کا ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن شریف کا 29واں سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی کی چھوٹی صورت یعنی سورۃ المعارج ہماری چل رہی ہے، اور آج اس کا آخری سبق ہے۔ کل ہماری ویڈیو میں ہم نے یہاں تک سورۃ المعارج کا سبق پڑھ لیا تھا، یعنی آیت نمبر 40 تک ہم نے مکمل کر لی تھی۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المعارج مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ان نبدل، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچنا تھا، لیکن کڑا زبر کے اوپر مد بھی ہے، لہٰذا اب لام کو ہم 3 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لام کے بعد جو یا لکھی گئی ہے اسے ہم نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ کو ہم ڈائریکٹ اس نون سے ملا دیں گے، ان دونوں نونوں کا آپس میں ادغام ہو جائے گا۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے آگے نون آ گئی ہے، لہٰذا اس نون کو ہم اس نون کے اندر مدغم کر دیں گے، یعنی چھپا دیں گے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ان، دیکھیں ہم نے اس حمزہ کو ڈائریکٹ اس نون سے ملا دیا، یہ نون اس نون کے اندر چھپ گئی ہے۔ نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے۔ با کو صاف کر کے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ با کو آگے پھر دال سے ملا دیں گے، اس لیے کہ دال پر تشدید ہے، دال کے نیچے زیر بھی ہے، لہٰذا زیر کو پڑھنا ہے بغیر کھینچے۔ لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ خیرا منہم، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پھر خا کو آگے یا ساکن سے ملا دیں گے۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ را پر 2 پہ زبر ہیں، اور پھر را کو ہم میم سے ملا دیں گے غنہ کے ساتھ۔ پھر میم کو آگے نون ساکن سے ملانا ہے بغیر غنہ کے۔ ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غنہ کے۔ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین۔ واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ نون کو آگے ہا سے ملا دیں گے، اس لیے کہ ہا ساکن ہے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ با کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ میم کو سین ساکن سے ملا دیں گے، اس لیے کہ سین ساکن ہے۔ سین میں سیٹی ادا کر کے پڑھیں گے۔ با کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے با کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور قاف کو آگے یا مدہ سے ملا دیں گے۔ یا مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین۔ فذرہم، فا کو بغیر کھینچے صاف کر کے پڑھیں گے۔ را کو نرم کر کے پڑھیں گے، یعنی دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی سی زبان کو لے کر آئیں گے، جس سے را ادا ہوگا۔ رال کو پھر را ساکن سے ملا دیں گے۔ را ساکن سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ہا کو میم سے ملا دیں گے بغیر غنہ کے۔ یخوضوا ویلعبوا، یا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور خا کو آگے واو مدہ سے ملا دیں گے۔ واو مدہ ہونے کی وجہ سے خا کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے، غاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور غاد کو واو مدہ سے ملا دیں گے۔ واو مدہ ہونے کی وجہ سے
ضاد کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، یا کو آگے لام ساکن سے ملا دیں گے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے، با کو آگے واو مدہ سے ملا دیں گے اور با کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ حتی یلاقو، ہا کو تا سے ملا دیں گے اس لیے کہ تا پر تشدید ہے، ہا تا زبر حت، اور تا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، تا کڑا زبر تا، یہ بن گیا حتی۔ یا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، قاف کو پہلے موٹا کریں گے اور پھر آگے واو ساکن سے ملا دیں گے، واو مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي، یا کو واو مدہ سے ملا دیں گے، یا کو واو ساکن سے ملا دیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے، میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم کو پھر ہم ڈائریکٹ لام سے ملا دیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ رکھنا ہے۔ کیسے ملانا ہے؟ میم لام پیش مل، اور لام پر زبر بھی ہے، لام زبر لا، تو یہ بن گیا ملا۔ را کو نرم کر کے پڑھیں گے اور را کو آگے یاء مدہ سے ملا دیں گے۔ یومہم الذی، یا مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یوعدون، یا کو واو مدہ سے ملا دیں گے اس لیے کہ واو مدہ ساکن ہے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، دال کو واو ساکن سے ملا دیں گے، واو مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، نون کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ، یا کو واو ساکن سے ملا دیں گے، میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، اسی طریقے سے پھر یا کو خا سے ملا دیں گے اس لیے کہ خا ساکن ہے، اور خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اس لیے کہ خا موٹے حروف میں سے ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را پر پیش ہے، جیم کو واو مدہ سے ملا دیں گے اور جیم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ من الاجداث، میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، نون کو لام ساکن سے ملا دیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے، پھر لام کے بعد لکھی ہوئی الف ہے لیکن یہ الف نہیں ہے اس لیے کہ اس پر زبر آ گیا، اب یہ حمزہ بن گیا ہے، لہٰذا حمزہ کو جیم ساکن سے ملا دیں گے اس لیے کہ جیم ساکن ہے اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، لہٰذا جب جیم ساکن ہو گئی اس پہ قلقلہ یعنی آواز کو ہلائیں گے۔ دال کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے اور سا کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم، یہاں پر اس بات کا ضرور خیال کرنا ہے کہ سا اور سین ایک ساتھ آ گئے ہیں، سا باریک حرف ہے اور سین سختی والا حرف ہے یعنی سین میں سیٹی ادا کریں گے اور سا کو باریک کر کے پڑھیں گے، اس چیز کا لازمی خیال کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اجداثی سی یعنی سا کو اور سین کو بالکل صاف کر کے پڑھیں گے۔ اجداث سراعا
سین کو سیٹی ادا کریں گے، را کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے را کو کھینچیں گے بھی، اور را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا بھی پڑھیں گے، عین پر دو زبر ہونے کی وجہ سے عین میں اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے، کاف کے بعد تو لکھی ہوئی الف ہے لیکن یہ الف نہیں ہے کیونکہ اس پر زبر آ گیا، حمزہ کو ہم نے نون سے ملانا ہے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کریں گے، ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے، كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ۔ حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ صاد موٹے حروف میں سے ہے، اور صاد میں سیٹی بھی ادا کریں گے اور بغیر کھینچے پڑھنا ہے، با کو ہم ڈائریکٹ پھر اس یا سے ملا دیں گے غنہ کے ساتھ، یا کو واو سے ملانا ہے اس لیے کہ واو مدہ ساکن ہے، واو مدہ ہونے کی وجہ سے یا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، فا کو باریک کر کے بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ضاد کو موٹا بھی پڑھنا ہے، اور ضاد کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے ضاد کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، یوم یخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور خا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے خا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، شین کی آواز کو صاف کر کے نکالنا ہے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، ابصارهم، حمزہ کو با سے ملائیں گے اس لیے کہ با ساکن ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہونے کی وجہ سے با میں قلقلہ کیا جائے گا، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور صاد میں سیٹی بھی ادا کریں گے، اور صاد کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے صاد کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، ترہقوہم ذلہ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي، ذال پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے اور ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے یعنی نرم پڑھیں گے، کاف کو پھر ہم لام ساکن سے ملا دیں گے، اسی طریقے سے یا کو واو ساکن سے ملا دیں گے، میم کو آگے لام سے ملانا ہے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، ذال کو باریک پڑھنا ہے اور ذال کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، كانوا يوعدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا، آج ہم نے سورۃ المعارج مکمل کی۔ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا اور پڑھانا اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا۔